ثاقب میں دیکھ رہی تھی ظاہر 144 نافذ ہوئی ہوئی ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, اعلامیہ دیکھ رہی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ دفعہ 144 اس لیے لگائی گئی ہے کہ پروٹیسٹ ہوگا, لوگ اکٹھے ہوں گے, دہشت گردی کا خطرہ ہے. کیا یہ جواز بنا کر بجائے اس کے کہ آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں, پیسفل پروٹیسٹ کی کال ہے, لوگوں کا حق ہے احتجاج کرنا, ان کو سیکیورٹی آپ دیں, بجائے اس کے آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ پابندی لگا رہے ہیں, 144 دفعہ لگا رہے ہیں, گرفتاریاں کر رہے ہیں پولیٹیکل جو ارکان ہیں ان کی, تو یہ کتنا جمہوری عمل ہے آپ کی نظر میں؟ ایک تو جو پولیٹیکل ہماری پارٹیز ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو آئین بھی اور جمہوریت بھی اس وقت صحیح جو ہے وہ سمجھ آتی ہے, نظر آتی ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. جب یہ مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی تو اس وقت ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آتی تھیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویسے تو دہشت گردی کا بہت زیادہ سامنا کیا ہے پاکستان نے, اور بہت سفر بھی کیا ہے, اور 80,000 سے زائد جانیں جو ہے وہ گئی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کافی عرصے سے بہت بہتر حالات ہیں, مطلب اس طرح کے حالات نہیں ہیں. تو اس سینیریو میں دفعہ 144 لگانا, اگر کسی نے پروٹیسٹ کی کال کی ہے تو دفعہ 144 لگا دیں. اسلام آباد میں کیوں دفعہ 144 ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے. کیا ریزن ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ احتجاج کی, آپ ایک اسپیسیفک جگہ پہ پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ F9 پارک میں, پریس کلب کے باہر, کوئی وجہ نہیں ہے, نہیں دے رہے, ہم نے نہیں دینی. اور پی ٹی آئی کو آپ جلسے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں دے رہے, کوئی وجہ نہیں ہے. اور ابھی جو جماعت اسلامی کا احتجاج ہے, جماعت اسلامی کا احتجاج ایک مہنگائی کے خلاف اور اس طرح کا ان کا مطلب وہ لے کے آئے ہیں, پبلک کی آواز وہ بنیادی طور پر وہ لے کر آئے ہیں. تو آپ ان کو کچھ جگہ, کچھ عوامی احتجاج ان کو کسی جگہ پہ بٹھائیں, دیں. اب جب ہر چیز پورا اسلام آباد راولپنڈی بند پڑا ہے رات سے دن کو, مطلب لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے, اس میں جماعت اسلامی پر بھی بات کرنا کہ انہوں نے یہ کیا ہے, اس سے زیادہ تو میں انتظامیہ کو کہوں گا. آپ نے سارا کچھ جو ہے وہ ان کا رات سے کامیاب کروایا ہے, آپ نے ان کا جلسہ بھی, دھرنا بھی, ان کا تو پروٹیسٹ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. آپ نے پینک لے لی. مطلب ایک طرف آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ سے جگہ مانگ رہی ہے کہ پریس کلب کے باہر ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کرنے, آپ کہتے ہیں نہیں دوں گے. وہ کہتے ہیں جلسہ کرنا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں دیں گے. یہاں پر ٹی ایل پی آئی بیٹھی رہی 4 دن, اس کے بعد اپنے جو بھی جیسے اپنے جو مطالبات منوا کے وہ چلے گئے. کسی نے کوئی اس کے خلاف جب ایف آئی آر کوئی چیز ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ بزور بازو کوئی آئے تو بس ٹھیک ہے. اب جیسے ہی یہ سارا پینک کریٹ ہوئی ہے اسلام آباد میں, پنڈی میں, تو اس کے بعد فوری طور پر حکومت آئی, انہوں نے کہا 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے, ہم بات کرتے ہیں اور ساری چیزیں جو ہے وہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. اصل بنیادی طور پر گورنمنٹ جو ہے وہ 3 ماہ ہوئے ہیں ابھی گورنمنٹ کو آئے ہوئے, اور مسائل در مسائل اس کو درپیش ہیں. اور اس کے سب سے بڑی وجہ 8 فروری کے الیکشنز پر جو سوالیہ نشان ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. حکومت کو مختلف محاذ ان کا سامنا ہے, کبھی مخصوص نشستوں کے معاملات آتے ہیں, کبھی وہ ٹریبیونل کی وہ قانون سازی کرواتے ہیں, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ کیسے چھپا سکتے ہیں؟ پھر جو بجٹ آپ لے کر آئے, ٹھیک ہے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ کرنا تھا, جو چیزیں کرنی تھی, لیکن الٹیمیٹلی آپ نے پبلک کا بھی خیال رکھنا تھا. جو سیلری کلاس ہے یا جو جس قسم کی جو ٹیکسز جس لیول پہ لگائے گئے ہیں, اور جس طرح ابھی بجلی کے بلوں کا انتظار ہو رہا ہے کہ ابھی جو بل آنے ہیں تو وہ کتنے جو وہ خطرناک ہوں گے. اور بل تو یہ سارا جو سینیریو ہے, گورنمنٹ بھی پینک میں ہے. تو طریقہ کار یہی ہے کہ جمہوری معاشروں میں یا آئین جو جتنا دیتا ہے آپ ریزنیبل ریسٹرکشنز لگائیں, لیکن یہ کوئی مطلب طریقہ کار نہیں ہے آپ ان کو روکیں. میں صرف پچھلے تقریباً جو ہے وہ 10-12 سال جو احتجاج ہوا ہے, ویسے اوورآل اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو ایک تو وکلا تحریک تھی, آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے 2007 سے آنورڈ جو ہے وہ شروع ہوئی. وہ وکلا تحریک, اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کنکلوژن جو ہے وہ ایک لاجیکل اینڈ تک وہ پہنچی. پھر 2012 میں یہاں پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے, ان کا کوئی لاجیکل اینڈ نہیں ہوا اس کا. پھر 2014 کا دھرنا جو ہے وہ ناکام ہوا. 2017 میں ٹی ایل پی آئی, وہ کوئی پوائنٹ جو چیزیں لے کر چلی گئی, وہ بہت اس پہ بات ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن کیا 2016 میں. ابھی جو ہے پی ٹی آئی دور میں بہت بڑا احتجاج تو نہیں ہوا, جو مسلم لیگ نون کرتی رہی, لیکن ابھی
ابھی جب سے پی ٹی آئی گئی ہے اپریل 2022 سے لے کر اب تک احتجاج کی صورتحال، اور آخری بات میں پی ٹی آئی کے احتجاج اور پی ٹی آئی کی جو ہے وہ آرگنائزڈ جو پروٹیسٹ ہے وہ نہ کرنے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ 9 مئی کا ایک ایسا سانحہ ہوا جس میں جو حساس جو ہماری تنصیبات تھیں ان پر اٹیک ہوا، اس کے ملزمان ابھی بھی گرفتار ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کنٹری وائڈ آپ یہ کہیں یا پنجاب میں خاص طور پر بہت بڑے لیول پہ کریک ڈاؤن ہوا، جس میں ان کے تمام جو کارکنان تھے ان کو اٹھایا گیا، لیڈرشپ اٹھائی گئی، ان کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ اٹھائے گئے۔ تب سے 8 فروری تک یہی سچویشن تھی، ایگزیکٹلی 8 فروری یہ پوزیشن تھی کہ وہ اپنے کیمپس بھی نہیں لگا سکتے تھے، اور تب سے اس کے بعد بھی یہی سچویشن ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ ڈر، خوف یا وہ بھی چیز ایک جو ہے وہ لوگ باہر نہیں نکلتے، وہ سوشل میڈیا یا اس قسم کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن بھی کچھ روڑے کی کوشش کر رہی ہے تحریک انصاف کے راستے میں،